بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے۔ کون؟ عبدالحبیب اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ہمارے یہ یوسف بھائی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساحل بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آئیے۔ دید ہوتی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے۔ اللہ، آئیے بیٹھیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ، ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگ الحمدللہ، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ عبدالحبیب بھائی، آپ نے آتے وقت مسافہ کرتے وقت درود شریف پڑھا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آئندہ جب بھی ملاقات کریں سلام تو کرنا ہی ہے، اس کے بعد درود پاک بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کیا آپ لوگ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ چائے لیں گے کہ چلیں چائے پلا دیں انشاءاللہ، چائے پئیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، مدنی منع، مدنی منیا، ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، آئیے، ادھر آئیے، آئیے۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے تو مکہ شریف میں بھی ملاقات ہوئی تھی، ماشاءاللہ، وہی ہیں، آئیے، 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 ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ ختیجہ۔ چلے بھائی، ختیجہ بھائی ادھر بیٹھ جائیں، ختیجہ بھائی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ارے ماشاءاللہ۔ اور عبداللہ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آپ کے ایک اور چھوٹے بھائی بھی ہیں، ان کو بھی لائیں نا، ذرا لے آئیں، ان کو پکڑ کے لے آئیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ارے بھائی آ جائیں، آ جائیں، ماشاءاللہ۔ ارے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ارے واہ، کیا نام ہے ان کا؟ محمد عمر رضا۔ یہ بھی اتاری ہیں؟ اچھا، آپ بھی اتاری ہیں، یہ بھی اتاری ہیں، یہ ماشاءاللہ۔ تو لگتا ہے آپ نے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت پیارے ہیں، عمر رضا، چلے ماشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی، کوئی نعت شریف آتی ہے آپ کو؟ اچھا، ہمیں کوئی ایک شعر سنا دے نا نعت شریف کا۔ اچھا، جب تک ابو چائے لاتے ہیں نا تو آپ ہمیں کوئی اچھی سی نعت شریف سنا دیں۔ چلیں جی عبداللہ بھائی، سنائیے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور ایک نہ دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ دیکھیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مدنی منا جھومنا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ۔ مدنی ماحول کی برکت سے جب نعت شریف وغیرہ چلتی ہے، مدنی چینل پر بھی، اس گھر میں بھی مدنی چینل آتا ہے، تو ماشاءاللہ مدنی منع، مدنی منیا سب نعت شریف پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ بہت پیاری آپ نے نعت پڑھی، ماشاءاللہ۔
ماشاءاللہ بڑے پیارے بچے ہیں بھائی فیصل بھائی آپ کے تو ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی تو نعت بھی پڑھتے ہیں, گھر میں چلتا ہے آپ کے مدنی چینل؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے بھائی تو خاص کر ہمارا ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ دیکھنے کی ترکیب گھر والے مل کے دیکھتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ہمارے لیے گرین ٹی لائے ہیں آپ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلے بھائی عمر رضا اتاری, چلو آ جاؤ. ماشاءاللہ. اچھا عموماً ایک بات دیکھیے, جب بڑا کوئی عمل کرتا ہے نا بچہ اس کو فالو کرتا ہے. یہ نعت پڑھ رہے تھے, چھوٹی بہن ان کے جو ہے نا ان کو فالو کر رہی تھی. اچھا اسی طرح والد کوئی والدہ عمل کریں تو بچے بھی ان کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارے بچے نیک بنے تو سچی بات یہ بچوں کو دوش دیتے ہیں. اگر ہم ٹھیک ہو جائیں نا تو بچے ماں باپ کو دیکھ کر خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. باپ نماز پڑھے گا تو بچہ دیکھ کے اس کو بھی نماز پڑھے گا. گو کہ اس کو سجدہ کرنا صحیح نہیں آئے گا لیکن اس کو فالو کرے گا. فالو کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیجیے گرین ٹی بھی ہے اور ساتھ لیمن بھی ہے. ماشاءاللہ لیمو بھی دیجیے. اللہ یہ آپ نے ٹی بیگ نکال کے لیمبو کی ڈالا؟ اصل میں یہ بھی امیر علیہ سنت کی تربیت ہے. بعض اوقات ہم ٹی بیگ کے بعد اس میں ٹی بیگ اندر ہی ہوتا ہے تو اس میں دودھ ڈالتے ہیں, چینی ڈالتے ہیں. امیر علیہ سنت ایسا نہیں کرتے. ٹی بیگ باہر نکال کر پھر لیمبو یا اگر دودھ اور چینی ڈالنی ہے تو بعد میں ڈالتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب ٹی بیگ آپ اس کے بعد نکالیں گے نا تو ٹی بیگ کے ساتھ اس کے کچھ ذرات بھی نکل جائیں گے. تو اب لیمبو صرف چائے میں ہے, ٹی بیگ میں نہیں ہے. تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ نعمت کا صحیح استعمال بھی ہے اور ضیاء سے بچنا بھی ہے. بلکہ مجھے اور بات یاد آئی کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کو دیکھا ہے کہ وہ روٹی جو ہے وہ اپنا پلیٹ کے اوپر توڑتے ہیں تاکہ اس کے ذرات بھی ضائع نہ ہوں. کیا بات کیا بات کیا بات. ایون کہ مکہ المکرمہ میں ایک مرتبہ دیکھا نان آئے جس پہ وہ تل لگے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی. تو امیر علیہ سنت نے بالخصوص ترغیب دلائی کہ ان کو سالن کے اوپر یعنی تھالی کے اوپر مطلب یہ توڑا جائے تاکہ تل جو ہے زمین پر نہ گرے. ماشاءاللہ. ارے بہنا نے بھائی کو کھجور بھی دی اور کھجور کھا رہے ہیں عمر بھائی. کیا بات ہے. مدینہ شریف کی کھجور ہے. ارے واہ ماشاءاللہ. ہمیں بھی کھلائیں بھائی مدینہ شریف کی کھجور. ارے کیا بات ہے. یہ ہے بھی اجوا. سبحان اللہ. اجوا کھجور کی کیا بات ہے. سب اجوا کھجور کی کیا برکت ہے؟ اجوا کھجور جو ہے وہ جنتی میووں میں سے ایک میوہ ہے. مدینہ پاک کی کھجور ہے اور اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جو کوئی 7 اجوا کھجور کے دانے کھا لے اس دن اس پر جادو اثر نہیں کرے گا. تو یہ بہت خاص کھجور ہے مدینہ پاک کے. اور جب بھی مدینہ شریف حجاج جاتے ہیں, زائرین جاتے ہیں تو تبرکاً ضرور لاتے ہیں ماشاءاللہ. اور اب تو اجوا کھجور کا جو علاج جو سن رہے ہیں ہم کہ اس کے بیج کے اندر بھی شفا ہے. جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے بیج کو اگر پیس لیا جائے, اس کے جتنے بھی بیج ہیں, اور پھر اس کو اگر 2 چمچ اس کا چورا نہار منہ پانی کے ساتھ اتار لیا جائے تو اس سے جو شریانے ہیں دل کے جو مریض ہیں ان کے لیے ان کی جو وینز ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور خون بھی پتلا ہوتا ہے. تو بہت سارے ہارٹ کے پیشنٹ اب اس کو استعمال کر رہے ہیں. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین کو ہم یہ صلاح نہیں دیں گے کیونکہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں, لیکن بتانے والے بتاتے ہیں. تو بہرحال مدینہ پاک کی ایک ایک ذرے ذرے کی قیمت ہے ماشاءاللہ, اور اس کی فائدہ ہی فائدہ ہے ماشاءاللہ. ارے بھائی عمر بھائی ایک اور کھجور کھلائیں آپ کو؟ جی جی عمر کی بات. اچھا کھجور کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. چلیں بچوں کو چھوڑ دیں ماشاءاللہ. چلو آ جاؤ. اللہ حافظ. اللہ فی امان اللہ ماشاءاللہ. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ. اور طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. عبداللہ بھائی آپ ہمیں عید کے بارے میں بھی کوئی مدنی پھول بتائیں کہ ہم عید کیسے گزاریں. ماشاءاللہ. یقیناً عید بھی ہم نے گزارنی ہے اور وہ بھی شریعت کے مطابق گزارنی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں تو چلے کچھ مدنی پھول آپس میں ایک دوسرے کو دینے کی کوشش کرتے ہیں, ناظرین کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم عید کیسے گزاریں. مسلمان کا عید گزارنا کیسا ہونا چاہیے,
یقیناً عید ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے، خوشی کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشی منانے کا، رحمتوں پر خوشی منانے کا حکم تو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل پر، رحمت پر خوشی کرنا چاہیے۔ تو عید پر بالکل خوشی منانی چاہیے، اور یہ ماشاءاللہ اگر غور کریں نا تو یہ جو لمحات ہیں یہ بہت زیادہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ہیں۔ میں بڑی خوبصورت آپ کو حدیث پاک سناؤں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کی نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہر روڈ پر، یوں سمجھیے اسٹریٹس پر، کناروں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جو تمہاری بہتری ہے۔ یعنی وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں جو مانگوں وہی مل جائے، اللہ فرماتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ عطا فرماؤں گا۔ اچھا پھر فرماتا ہے رب عز و جل، میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی اب کیوں نہ عید منائیں؟ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک کرم کے در کھلے ہوتے ہیں، مغفرتوں کی برسات ہوتی ہے، تو بڑا امپورٹنٹ دن ہے، بڑا محبت بھرا، بڑا یوں سمجھیے کہ عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور پھر ملے جلے جذبات ہوں۔ دیکھیں بندہ رمضان المبارک میں عمل اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے اور ناقص کرتا ہے، مگر رب عید کے دن جو اس کو انعام عطا کرتا ہے اللہ شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ وہ کریم ہے نا، بادشاہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ کریم بھی کیسا ہے، ایک روایت میں نے پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، فقط اس دنیا میں ایک رحمت اس نے اتاری، اللہ جس کے سبب ماں اپنے بیٹے پر رحیم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باپ اپنے بیٹے پر شفیق ہے، ماشاءاللہ، اس ایک رحمت پر۔ واہ واہ واہ، تو ایک رحمت کا یہ عالم ہے کہ بندہ نیک عمل کرے، اپنی حیثیت کے مطابق ناقص عمل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن اس کو جو انعام عطا فرمائے وہ کیسا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا عید والے دن جو ہے نا، ایک جو شخصیت کہیں یا ایک شخص کہیں وہ بڑا بدحواس ہوتا ہے، یعنی عید والے دن مسلمان تو خوش ہوتے ہیں مگر ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے، شخص بھی کہیں کہ نہ کہیں پتہ نہیں اسے، لیکن وہ بڑی پریشانی میں ہوتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے ناظرین؟ آپ کہیں گے عید والے دن پریشان کون ہوتا ہے؟ عید والے دن سمجھیے کہ اس کی جو ہے نا، اس دن جو یوں سمجھیے کہ زبردست اس کی جو ہے نا رسوائی کا دن ہوتا ہے، پریشانی کا دن ہوتا ہے، ناکامی کا دن ہوتا ہے، اور وہ ہے شیطان۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، شیطان روتا ہے، اور اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخش دیا، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ دیکھیں یعنی شیطان جو ہے نا، اس کی یہ انسٹرکشن ہوتی ہیں۔ عید والے دن شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کو کہتا ہے کہ دیکھیں اب تو ان کی بخشش ہو گئی ہے، اب ان کو لذات میں، خواہشات نفسانی میں الجھاتے ہیں۔ اب بتائیں عید والے دن ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، آپ گھر میں تھے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دروازہ نوک کیا، تو اندر سے جب دروازہ کھلا تو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے۔ اللہ 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 اللہ، لوگوں نے پوچھا عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ ہائے ہائے،
क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई, हादा यौमुल ईद व हादा यौमुल वईद। अल्लाह 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 अल्लाह। ये ईद का दिन भी है, वईद का दिन भी है। ईद का दिन उसके लिए है जिसकी इबादत कबूल हो, अल्लाह। और वईद का दिन उसके लिए है कि जिसके ना रोजा कबूल हुआ ना नमाजें कबूल हुई, अल्लाह। उसके लिए वईद का दिन है। अब ये तो कैसी कैसी जबरदस्त बात है। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन भी गौर करें कि हजरत उमर फारूक का स्टेटस आपका मर्तबा क्या था, कि आपके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ये फरमाते कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, यानी इतना बड़ा मर्तबा, और आप ईद के दिन रो रहे हैं। अब गौर करें मदनी चैनल के नाजरीन कि हमें तो ये पता ही नहीं हमारी इबादतों का क्या बना है, और उस दिन जो नफसानी ख्वाहिशात और जो गुनाहों के मामलात, यानी ऐसा फील होता है, हम कहते तो नहीं है लेकिन शैतान पूरा महीना बंद है, और जो मुसलमान रिएक्ट करते हैं चांद रात से ही, और ईद के दिन, ईद के तीनों दिन जो तफरीगाहें आबाद हैं, देखिए खुशी मनानी है। वी आर नॉट अगेंस्ट हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन के, हम अगेंस्ट नहीं है, हमें तो कुरान कह रहा है कि खुशी मनाएं, लेकिन एक मुसलमान का कोई दायरा तो है ना, कोई बाउंड्री तो है। अब खुशी मनाने में रब को नाराज करना, हालांकि ये मजदूरी मिलने का दिन है, इस दिन तो बख्शिश लेनी है। हज़रत उमर रो रो कर इल्तिजाएं कर रहे हैं, और हम हैं कि शायद आज सिनेमा घर हाउसफुल हो, आज तफरी गाहों में जगह ना हो, आज बेपर्दगी का जबरदस्त माहौल गर्म हो। जरा सोचिए, पूरा महीना आपने रब की इबादत की और शैतान बंद था। लुक एट, गौर कीजिए मैसेज क्या दे रहे हैं, कि ये मैसेज तो नहीं जा रहा कि शैतान पूरा महीना बंद था, अब तू आज आजाद हुआ है, हम तेरे इस्तकबाल की खुशी में, तेरी रिहाई की खुशी में खूब अपने रब को नाराज करेंगे। देखिए खुशी तो वही होगी जो रब की इबादत के साथ। अल्लाह 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 राजी होगा, वही खुशी होगी ना। देखिए ना, वो उसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरा ईद का दिन उस दिन होगा जिस दिन में ईमान के साथ दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह, अब ये कितनी अहम मैसेज है। लोग कहते हैं आज ईद का दिन है, सीधी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला का फरमान है, अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जिस दिन मैं अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में चला जाऊं। और ईमान सलामत तो उसी सूरत में होगा कि जब मस्जिद में 5 वक्त की नमाज ईद के दिन भी पढ़ेंगे, सिनेमा घर नहीं जाएंगे। मुझे यहाँ शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया का वो तर्ज अमल याद आता है। एक अरसे से आप एतिकाफ बैठ रहे हैं और ईद के दिन आप मस्जिद में गुजारते हैं। तो आज ये जो वाक़या हमने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का सुना, तो इससे पता चला कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया अदाए फारूकी अदा करते हुए मस्जिद में वक्त गुजारते हैं कि इनाम का दिन है, रब की रहमतों की छमाछम बारिश हो रही है, तो मेरे दामन में भी रब की रहमतें आ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने इसमें हमें एक तरगीब भी दिलाई कि ईद के दिन क्या ही अच्छा हो, 3 दिन के काफिले में सफर हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं काफिले पर भी आता हूँ, हम फैसल भाई को भी दावत देंगे काफिले की। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को ये अर्ज करना चाहूंगा कि जरा सोचें, 30 दिन इबादत की, रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, अभी शैतान आजाद हुआ, और क्या हम रब को भूल गए? क्या अब मस्जिद को हम भूल गए? ईद के दिन ईद की नमाज में मस्जिद फुल, ईद से पहले फजर की नमाज होती है, उसमें कितना कम रश, और अब जो जोहर की नमाज हुई वो मस्जिदें इंतजार करती रह जाती, कहाँ गए वो नमाजी? यानी गोया मस्जिद से ये सदा बुलंद होती होगी कि क्या नमाज फकत रमजान में फर्ज थी? जरा गौर कीजिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। एक और मैसेज, जरा थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं ना। जैसे अभी हमारे पास चाय वगैरह पड़ी है, खजूर पड़ा है, लेकिन ये रात का वक्त है। अगर रमजान में हमें कोई चाय दिन में पेश कर दे, अब ये अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं, अब्दुल्ला आप रोजा रखेंगे इंशाल्लाह? अच्छा, रोजे के दौरान प्यास भी लगती है, गर्मी के दिन है, तो अम्मी अब्बू भी ना देख रहे हो, अकेले में आप फ्रिज से जाके पानी पी लेंगे? कोई भी नहीं देखेगा, फिर क्यों नहीं पिएंगे बेटा? मुझे पता है मेरा रब मुझसे नाराज होएगा, मेरा रोजा टूट जाएगा। अल्लाह, देखें अब ये है वो मैसेज। बच्चा जानता है कि अकेले में भी अगर मैंने पानी पिया या खाना खाया तो रब देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। बट गौर करें कि अब अगर अल्लाह फकत क्या रोजे में देख रहा है, रमजान की रातों में गुनाह किया तो भी रब देख रहा है, और फिर ईद में इतनी बेहयाई, इतना गुनाह, इतनी रब की नाराजी वाले काम, क्या माद अल्लाह कहना भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं चोट कर रहा हूं, क्या मेरा रब फकत रमजान में देख रहा है? अब फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, फैशन के नाम पर, तफरी गाहों के नाम पर, स्विमिंग पूल्स तो बीचेस, क्या नहीं होता ईद के दिनों में? आप क्या करने जा रहे हैं? देखें, रुक जाएं। और अभी आपका प्लान है कहीं बाहर जाने का, आज रात कहीं जाने का जहां गुनाह होना है। हमने गुनाह नहीं करना, हमने अपने रब से मजदूरी लेनी है,
ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور یہی میسج جو بار بار آپ نے مدنی چینل پر مدنی مذاکروں میں رمضان کے سنا ہوگا کہ 3 دن قافلے میں سفر کریں. لوگ ایک طرح سے اعتراض کرتے ہیں کہ یار عید کے دنوں میں قافلہ, یہ دن تو سیلیبریٹ کرنے کا ہے, فیملی کے ساتھ گزارنے کا ہے. میں بھی سوچتا رہا کہ امیر اہل سنت کا کیا جو ہے نا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. اب اس پہ غور کریں نا. لوگ کہتے ہیں جب طوفان آئے نا تو بہتر یہ کہ سائڈ پہ ہو جاؤ. آپ طوفان کے سامنے کھڑے ہو جائیں, چاہے ہوا کا طوفان ہو, پانی کا طوفان ہو, آپ کو بہا کے لے جائے گا, تو اس کے راستے سے ہٹ جاؤ. اسی طرح بلکہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں جب بھگدڑ مچے, اللہ نہ کرے کسی وجہ سے, یہ ناظرین بھی نوٹ کریں, تو بھگدڑ میں بھاگنا نہیں چاہیے, پہلے بہتر ہے سائڈ پکڑ لیں تاکہ بھگدڑ میں آپ کے اوپر کوئی گر نہ جائے. تو یہ ایک گناہوں کا طوفان آتا ہے 3 دن کے لیے, یوں سمجھیں. پھر ایک اور چیز ہے, ایک آدمی باہر کوئی ایسی گناہ کی مصروفیت میں مبتلا نہیں ہوتا, مگر جب وہ اپنے گھر میں ہوگا ٹی وی تو آن کرے جی, اور جب چینل بدلے گا خبروں کے نام پر, کسی کے نام پر, نظر تو بد نگاہی کرے گی. مطلب کوئی بہت سارے چانسز ہیں نا, شیطان بھی کھل گیا ہے, وہ بھی اب جناب اپنے پورے لشکر کے ساتھ. فیملی میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, پھر سب آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, پھر پردے کا بھی نشر ہو جاتا ہے. تو مجھے واقعی امیر اہل سنت کا وہ یاد ہے, اگر 30 دن عبادت میں گزرے اور 3 دن قافلے میں گزر گئے نا, تو سمجھے وہ سنبھل گیا انسان, اس عبادت کو سیو کر لیا. یہ باپا نے 3 دن کا قافلہ دیکھ کر نا در حقیقت ہم پر احسان کر. بالکل. اب اس کے بعد آپ واپس آئیں گے نا, اب لائف روٹین پر آ جاتی ہے. اچھا, پھر ایک اور بات دیکھیں, ہمیں 3 دن کا قافلہ باپا نے فرمایا جی, مگر باپا کا برسوں سے معمول ہے کہ آپ 3 دن مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. اچھا گھر پہ دیکھیں, وی آر ناٹ ایمفسائزنگ, ہم آپ کے اوپر بہت زور نہیں دے رہے کہ آپ قافلے ہی میں سفر کریں, مگر خدا را عید گناہوں میں نہ گزاریں, سنت کے مطابق گزاریں. پچھلے سلسلے میں آپ نے امید ہے کہ عید کے دن کیا اعمال کرنے ہیں, نماز عید سے پہلے کیا کچھ کرنا ہے, وہ آپ نے سن لیا ہوگا. ایک بات میں ضرور عرض کروں گا, عید کے دن غریبوں کا خیال ضرور رکھیے گا. دیکھیں آپ کے پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہوں گے, آپ کے خاندان میں بھی مسلمان ہوں گے. جی ہاں, آج آپ کے گھر پر بہت اچھے اچھے کھانے بنے ہوں گے, آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے, بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے انہوں نے, لیکن کیا ہمارے رشتہ داروں کے بچوں نے بھی آج کپڑے سلوائے ہیں کہ نہیں؟ آج ہمارے پڑوسی کے گھر میں اچھا کھانا بنا ہے کہ نہیں؟ دوسروں کی خوشی میں شامل ہو کر عید منائیں. جتنا آپ دوسروں کو سیلیبریٹ کروا دیں گے نا, یعنی آپ کی تھوڑی سی کوشش سے کسی کے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی نا, ساحل میرا خیال ہے وہی عید ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. کیا کہتے ہیں فیصل بھائی, کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, کسی کے گھر میں کچھ اچھا کھانا بن جائے. بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو, یعنی اس دن جو ہم گھر میں بناتے ہیں, شیر خورما وغیرہ بناتے ہیں, کھجوریں وغیرہ, کچھ بھی میٹھا, ہم تھوڑا زیادہ بنائیں. اس دن اپنے گھر والوں کو کہیں کہ زیادہ بنائیں. رات کو, عید والی رات کو اسپیشل کچھ بریانی کا اچھی آئٹمیں بنتی, وہ بھی تھوڑا زیادہ بنا لیں, اور پھر آس پاس بھیج دیں, کسی غریب رشتہ دار کے گھر بھیج دیں. تھوڑا عید سے کچھ دنوں پہلے اپنے امپلائیز کی مدد کر دیں جو آپ کے یہاں جاب کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی بڑا فائدہ ہو جائے گا. عید تو تبھی ہوگی نا کہ اس عید کی خوشی کا ہم اظہار جہاں پر عبادت کے ذریعے سے کر رہے ہیں, وہاں پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے بھی کریں. ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں, ہمارا اس میں مقصد کیا ہے کہ غریبوں کو ہم سپورٹ کریں. ہم صدقہ دیتے ہیں, صدقہ فطر دیتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کو سپورٹ کریں. فیضان رمضان میں ایک بہت پیارا واقعہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نقل فرمایا. ایک اللہ کے ولی تھے, اپنے گھر میں تھے, تو ایک ہمسایہ آیا, دروازہ نوک کیا, تو ہمسایہ کھڑا رو رہا تھا. اللہ, پوچھا کیا بات ہے؟ کہا وہ بچوں کے پاس جو ہے نا پہننے کے کپڑے نہیں. اللہ, کل عید کا دن ہے, بڑا پریشان ہوں, اور بچوں کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی, میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں, کچھ اللہ کے واسطے میری مدد کر دیجیے. آپ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ وہ جو 25 درہم ہے نا, وہ تم دے دو, وہ ہمارا ہمسایہ بہت پریشان ہے, ہم اس کی مدد کر دیں, اس کی بھی عید ہو جائے گی. تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بچوں کی امی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو دے دیا. ہمسایہ چلا گیا. کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ دروازے میں پر کھٹکھٹ ہوئی, تو جا کر کھولا تو ایک غلام تھا. تو اس نے کہا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں آپ کے والد صاحب کا غلام تھا مگر بھاگ گیا تھا. اچھا, اور میرے پاس 25 دینار ہیں, وہ میں آپ کو واپس دینے آیا. اللہ اللہ اللہ, درہم چاندی کے تھے, دینار سونے کے, دینار سونے کے. اللہ, ملٹیپلائی ہو کر مل گیا. ملٹیپلائی ہو گئے. تو کہا کہ میں بھاگ گیا تھا, میں معافی مانگتا ہوں. تو اللہ کے ولی نے اس غلام کو آزاد کیا اور اپنی گھر والی کو, بچوں کی امی کو بولا
دیکھو اللہ نے اپنے فضل سے کیسا عطا کیا. سبحان اللہ. اچھا اس کی عید بھی ہو گئی, ان کی بھی عید ہو گئی. عید کیسی ہو گئی ماشاءاللہ, چاندی کے بدلے سونا مل اب گیا. اس میں بہت زبردست میسج ہے, اور سلسلہ چونکہ ہمارا مختصر ہوتا ہے, میں یہ ناظرین کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا. دیکھیں آج عید کا پہلا دن ہے, پہلے تو آپ سب کو عید مبارک بھی کہتے ہیں, لیکن دوسروں کی عید کا پلیز خیال کیجئے. خدارا تھوڑا سا رکیے, اپنی خوشیوں میں تھوڑی دیر کا بریک لائیے, اپنے گھر والوں سے ذرا مشورہ کیجئے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح ہمارے رشتہ داروں میں آج کون تکلیف میں ہو سکتا ہے, آج آپ کے آفس میں کام کرنے والوں میں کون ڈیفیکلٹی میں ہو سکتا ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے, چلے جائیے اس کے پاس, کچھ بھیج دیجئے اس کے پاس, اس کے بچوں کے چہرے پر خوشی لے آئیے. آپ کہیں گے جناب میرے پاس تو آس پاس کوئی غریب نہیں ہے, چلے کوئی بات نہیں, آپ ایسا کریں, اگر گاڑی ہے آپ کے پاس, بائک ہے, تھوڑا سا باہر نکلیے, کچھ پیسے جیب میں رکھ لیں, کچھ سامان لے لیجئے اور ذرا جائیں دیکھیں ان غریب علاقوں میں جب بچے میلے کپڑے پہنے ننگے پیر گھوم رہے ہیں, ان کو کچھ سامان دے دیجئے. انشاءاللہ اگر آپ نے یہ کیا, کسی مسلمان کی مدد کر دی آج کے دن, تو انشاءاللہ حقیقی عید آپ پائیں گے. اور سچی بات یہ ہے, سلسلے کے اختتام پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, امیر اہل سنت لکھتے ہیں, عید عطار ہوتی ہے اس کی, خواب میں جس کو آقا کی دید ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار والی عید عطا فرمائے. تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. اے کاش ہمیں عید مدینہ بھی نصیب ہو جائے. ہاتھوں ہاتھ اگر عید کا وظیفہ بھی. جی ہاں, بہت اچھا کہ آپ نے یاد دلایا. مکاشفۃ القلوب میں ہے, منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے, تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے, اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. اور یاد رہے یہ وظیفہ جو ہے یہ ورد دونوں عیدوں میں کیا جا سکتا ہے, یعنی عید الاضحیٰ میں بھی عید الفطر میں بھی. اگر ابھی تک آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار نہیں پڑھا, خود بھی پڑھ لیجئے, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھا دیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس طرح کے مدنی پھول لے کر پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہو